TV, Next International. آپ سب کا خیر مقدم ہے میرے اس پوڈکاسٹ میں، جہاں گفتگو سے بات نہیں بلکہ خیال بنتی ہے، جہاں باتیں تو سافٹ ہوتی ہیں مگر اثر گہرا چھوڑ جاتی ہیں۔ اور آج کی ہماری بات ہے گریٹیٹیوڈ، یعنی کہ شکر گزاری۔ شکر گزاری ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اور قرآن کریم میں بھی بار بار اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اور آج کے اس موضوع کو مزید معنی خیز بنانے کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان، جن کا نام ہے حافظ محمد احمد صدیقی۔ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور پی ایچ ڈی اسکالر ان مینجمنٹ سائنس، لیکچرر ایٹ رینویٹ یونیورسٹی ایز اے سینئر لیکچرر، founder and CEO of Target Pro Training and Consultancy, double MBA, 15 years of industry experience, 1 book publish کی ہے انہوں نے، اور 15 research article published کیے ہیں، اور 13 years of teaching experience رکھتے ہیں۔ Welcome to our show. Thank you so much, Mr. محمد احمد صدیقی۔ کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، آپ نے سنا کہ گریٹیٹیوڈ، اس کے حوالے سے تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیے ہمارے ویورز کے سامنے کہ آپ کس طرح سے۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے۔ ٹاپک ہے ماشاء اللہ بہت اچھا، اس کے اوپر بالکل ہم بات کریں گے۔ میں نے جیسے کہ آپ نے بتایا میرے انٹروڈکشن میں کہ میں نے ڈبل ماسٹرز کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد پھر میں نے 2 سال میں ایم فل بھی کیا تھا، پھر اس کے الحمدللہ پھر اس کے بعد اب جو ہے میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں، آلموسٹ اینڈ ہے میری پی ایچ ڈی، اور وہ بھی مینجمنٹ سائنسز کے اوپر ہی ہے۔ جو میرا اسپیسیفک ڈومین ہے وہ ہے سپلائی چین۔ اس کے علاوہ میں نے وہ 15 سال جو ہے وہ انڈسٹری میں گزارے ہیں، 8 سے 10 سال میں پاکستان میں رہا ہوں، اور باقی 5 سال جو ہے وہ میں نے تھائی لینڈ، کمبوڈیا اور سری لنکا اور سعودی عرب میں کام کیا ہے 2 سال۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ تقریباً 14 سے 15 میری ریسرچز ہیں جو کہ مینجمنٹ سائنسز کے اوپر ہی ہیں۔ ایک بک پبلش کری ہے اور 4 آرٹیکلس میرے پبلش ہیں، جو جن میں سے ایک آرٹیکل میرا لنڈن میں پبلشڈ ہے، ایک جو ہے جرمنی میں ہے، ایک ٹرکی میں ہے، اور اس کے علاوہ ایک جو ہے میرا قطر میں پبلشڈ ہے۔ اور جی ہاں ڈپلوما بالکل، کیونکہ جب وہ ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی تھی، کیونکہ میں نے اصل میں جب اپنی اسٹارٹنگ لی تھی نا کریئر کی، تو اس میں پھر میں نے سیلز کی جاب کافی کری تھی، تو وہ تقریباً سمجھ لیں کہ سیلز کا بھی ایکسپیرینس اور مارکیٹنگ کا اور سپلائی چین کا یہ تقریباً سارا ساتھ ساتھ ہی چلتا رہا۔ تو سیلز کا وہ تقریباً کہہ سکتے ہیں ملا جلا وہ تقریباً 8 سال کا ایکسپیرینس ہے پورے پاکستان، آلموسٹ میں سیلز کے حوالے سے دیکھا ہوا ہے، کیونکہ میں جہاں پہ جاب کرتا تھا پھر ساتھ میں پھر میں نے اپنی بھی کمپنی اسٹیبلش کر لی، تو ہمارا کام سیلز اور مارکیٹنگ میں یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ کمپنیز میں جاتے تھے، اور ہمارے جو کسٹمرز ہوا کرتے تھے وہ ہوتے تھے آپ کے آئل اینڈ گیس انڈسٹریز، یہ تمام سیکٹرز ہوا کرتے تھے۔ کہ آئل اینڈ گیس کی اگر میں بات کروں، اس ٹائم پہ پاکستان کے اندر کوئی تقریباً 15 سے 20 انڈسٹریز ہیں جو کہ ڈرلنگ کے اوپر کام کر رہی ہیں، آئل اینڈ گیس کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ ان تمام سیکٹرز کے اوپر جانا، آئل اینڈ گیس سیکٹر ہو گیا، سیمنٹ سیکٹر ہو گیا، ٹیکسٹائل، شوگر انڈسٹری، فوڈ سیکٹر، کیمیکل سیکٹر، پیٹرو کیمیکل سیکٹر، ای ٹی پی سیکٹر، تو وہ تقریباً 12 سے 15 سیکٹرز ہیں جن کے اوپر میں نے کام کیا۔ پھر جب میں نے اپنی کمپنی اسٹیبلش کری تو پھر یہاں پہ کیونکہ تجربہ تھا وہ تقریباً 8-10 سال کا، تو ان کمپنیز میں بھی وزٹ کرتا رہا، اور پھر لوگوں سے جان پہچان سلام ہوا۔ 15 سال انڈسٹری میں رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لوگ بہت جلدی جو ہے وہ انڈسٹری سے سوئچ کر جاتے ہیں، اور انڈسٹری میں رہتے ہوئے آپ کو ایک آؤٹ ورڈ ہونا، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انٹروورڈ زیادہ تر ہوتے ہیں، ایکسٹروورڈ ہونا وہ بہت کم لوگ ہو پاتے ہیں۔ تو جب انڈسٹری کے اندر آیا تو اچھی بات یہ ہے کہ میں شروع سے ہی، جب میری پہلی جاب تھی تو لوگ میرے باسز نے مجھے ہمیشہ سے آؤٹ گوئنگ جاب کے اوپر رکھا، تو وہ جب پہلا اسٹیپ آؤٹ گوئنگ تھا تو لوگوں سے ملنا، تو یہاں پہ وہ آپ کی گریٹیٹیوڈ والی بات بھی آ جائے گی، وہ ابھی ہم بالکل ذکر کریں گے، تو وہ تو بالکل لازمی چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس فیلڈ میں رہتے رہتے ساتھ ساتھ پھر میں نے کچھ ایسوسیشنس اور کچھ ممبرشپس جوائن کری، جیسے کہ روٹری کلب ہے، وہ میں نے کو تقریباً 5 سال پہلے جوائن کیا تھا، اب میں الحمدللہ اس کا سیکرٹری ہوں، اور نیکسٹ ایئر میں نامینیٹ ہو گیا ہوں فار پریزیڈنشل شپ کے لیے روٹری کلب کی۔
یہ انٹرنیشنل کلب ہے. اس کے علاوہ FPCCI کا میں ممبر ہوں. اس کے علاوہ KCCI کراچی چیمبر آف کامرس کا اسٹیئرنگ کمیٹی کا پریزیڈنٹ ہوں. اس کے علاوہ ایڈیٹوریل ممبر ہوں یونیورسٹی آف کراچی کا, ایڈیٹوریل ممبر آف انڈس یونیورسٹی, فاسٹ یونیورسٹی اور اردو یونیورسٹی. اس کے علاوہ ایک آئیزیک آرگنائزیشن ہے جس کا ہیڈ کوارٹر لنڈن میں ہے, تو اس کا بھی میں جنرل سیکرٹری رہ چکا ہوں. اور ابھی میں دوبارہ مجھے آفر آئی ہوئی جنرل سیکرٹری کی. یہ ایک بڑی زبردست آئیزیک جو آرگنائزیشن ہے, یہ آرگنائزیشن ایسی ہے کہ اس آرگنائزیشن میں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں اور اس میں اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ آرگنائزیشن فری آف کاسٹ آپ کو کسی بھی ممالک میں بھیج دیتی ہے. اس کی شرط ہے کہ آپ انڈر 30 ہونے چاہیے. تو جب مجھے پتا چلا تھا, اس ٹائم پہ میری ایج 22 سال کی تھی, تو جب مجھے پتا چلا کہ بھائی یہ فری میں بھیج رہی ہوتی ہے, تو آپ یقین کریں میں جب تک 30 سال کا نہیں ہو گیا, میں تقریباً 9 سے 12 دفعہ اس آرگنائزیشن کے تھرو فری میں آؤٹ آف کنٹری گیا ہوں. اور اچھی بات یہ ہوتی کہ جب آپ وہاں پہ جاتے تو وہاں پہ آپ کے جانے کے بعد وہاں پہ آپ کا اکوموڈیشن, فوڈ, ٹریولنگ, ساری چیزیں آپ کی فری ہوتی ہیں. تو اٹس کائنڈ آف این ایڈکشن, آپ کو ایک عادت سی لگ جاتی ہے کہ بار بار جانا. تو پہلی دفعہ جب میں گیا تھا تو میں تھائی لینڈ گیا تھا, تو وہاں پہ پرفارمنس کچھ ایکسٹرا آرڈنری رہی تھی. تو انہوں نے, میں گیا تھا 6 ہفتے کے لیے, لیکن وہ 6 ہفتے میں الحمدللہ کہ میری جو چیزیں اتنی اچھی رہیں, they offered me for 4 years. تو 4 سال پھر انہوں نے مجھے آفر کر دیے, تو پھر میں جاب پہ رہا وہاں 4 سال تھائی لینڈ میں. پھر وہاں سے جب واپس آنے لگا تو ایک کانفرنس ہو رہی تھی اسپارک کانفرنس کے نام سے, تو وہ میں نے پوری پتھایا میں کنڈکٹ کروائی. وہ کانفرنس اچھی رہی. وہ ایک ایسی کانفرنس تھی جس میں مختلف ممالک سے ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے, لاؤس, ویتنام, میانمار. تو وہ کانفرنس اچھی رہی. تو جب کمبوڈیا والوں نے کہا کہ بھائی آپ کی کانفرنس اچھی ہے, کنہوں نے کروائی ہے, کنہوں نے لیڈ کی ہے, تو وہاں کے جو لوگ تھے کرتا تھا, پھر انہوں نے آپ 6 مہینے کے لیے ہمارے پاس آ جائیں. تو 6 مہینے اس طریقے سے پھر کمبوڈیا میں گزارنا ہوئے, پھر تھائی لینڈ, پھر موریشیس, قطر, بحرین, سعودی عرب. تو اس طریقے سے وہ تقریباً 9 ممالک میں سمجھے مختلف وقفوں سے 6 ہفتے کے لیے, کہیں پہ 4 سال کے لیے. 4 سال تو صرف میں ایک ہی جگہ رہا تھا تھائی لینڈ میں. پھر اس کے علاوہ پھر سعودی عرب میں 3 ساڑھے 3 سال رہا ہوں. تو اس طریقے سے وہ ایک الحمدللہ وہ ایک جرنی جو تھی وہ بڑی اچھی رہی. چلیے, بہت خوشی ہوئی آپ کی جرنی کے بارے میں سن کے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی عطا کرے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی پوڈ کاسٹ میں اور عموماً جو ہمارے پوڈ کاسٹ میں جو بات کی جاتی ہے وہ مائنڈفل تھاٹس, موٹیویشنل اینڈ انسپریشنل وائبس, سپر سینسیبل فیلنگس, لائف اسٹائل, پرسنالٹی, پازیٹیوٹی, اور بہت سارے ایسے ٹاپکس پر بات کی جاتی ہے جس سے ہماری زندگی کا تعلق ہے, جس کو ہم ایکٹ اپون ہو کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے گریٹیٹیوڈ, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ گریٹیٹیوڈ کو ڈیفائن کریں اپنے الفاظ میں, کہ آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ شروع میں جو آپ نے انٹروڈکشن جب دیا تھا, جو آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گریٹیٹیوڈ کو پسند فرماتے ہیں. گریٹیٹیوڈ ہے کیا اصل میں؟ گریٹیٹیوڈ اٹس کائنڈ آف اے شکر گزار ہونا. شکر گزار ان ٹرمز آف, سب سے پہلے ایز اے بینگ اے مسلم ہمیں اللہ پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے. جو بھی مسلمان ہے وہ ڈیفینیٹلی اللہ پاک کا شکر گزار ہے. پھر ان کے اللہ تعالیٰ کے بعد جتنے بھی اصحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, بزرگان دین, اولیاء کرام, اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہے, تو ایز اے بینگ اے مسلم تو ہر کوئی جو مسلم ہے وہ ان کا شکر گزار ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پرسپیکٹو میں رہتا ہے. کیونکہ ہمیں انبیاء علیہ السلام سے, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, ان کی تعلیمات سے, انہوں نے جو زندگی گزاری ہے ان سے ہمیں جو تعلیمات جو ملتی ہیں, تو وہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو ہے وہ پرسپیکٹو وہ ہمیں شکر گزاری کا ہی ملتا ہے. اور جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن شریف میں, جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ حقوق اللہ تو شاید میں معاف کر دوں, لیکن حقوق العباد میں معاف نہیں کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کہا ہے کہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, ان سارے پرسپیکٹو سے قطع نظر دیکھا جائے تو شکر گزار تو ہمیں ایز اے بینگ اے مسلم ہمیں ہر کسی کا ہونا ہی چاہیے. جی بالکل, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مسلمان ہونے کے حوالے سے ہمیں شکر گزاری اختیار کرنی چاہیے. لیکن ابھی ایک وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, کہیں مت جائیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. TV Next International. یہ ہیں دوستوں کے دوست, یاروں کے یار, محبت اور خلوص سے بھرے نواب تعبیر احمد آغائی.
یہ لا رہے ہیں خوبصورت یادوں سے سجا پروگرام نواب صاحب کی بیٹھک. تو دیکھنا مت بھولیے گا ہر اتوار کی شب 10 بجے صرف ٹی وی نیکسٹ پر نواب صاحب کی بیٹھک. TV Next International. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے گریٹیٹیوڈ یعنی کہ شکر گزاری پر, اور ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں مسٹر محمد احمد صدیقی صاحب, وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ایز اے مسلم بینگ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا, اس کے بعد انبیاء کرام کا, اور اس کے بعد درجہ بدرجہ جتنے بھی ہمارے جو پیغمبر ہیں ان کا, اور اس کے بعد معاشرتی حوالے سے ہم بات کریں گے ان سے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ گریٹیٹیوڈ میں معاشرتی طور پر, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے اوپر 2 حقوق ہیں, ایک اللہ کا حقوق اور دوسرے جو ہے حقوق العباد. تو اب ہم معاشرتی حوالے سے بات کریں گے کہ گریٹیٹیوڈ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گریٹیٹیوڈ ہماری معاشرتی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ بالکل, یہ بڑا اچھا سارا بریک سے پہلی والی جو بات ہے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ حقوق اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو میں معاف کر دوں گا, لیکن حقوق العباد جو ہے وہ میں معاف نہیں کروں گا. اس پرسپیکٹو, اس نظریے سے دیکھیں تو اس میں تمام جو ہے نا وہ اشرف المخلوق, تمام جو ہے وہ انسان آ جاتے ہیں. اس میں کوئی رنگ و نسل, ایتھنیسٹی, کوئی بھی اس طرح کی بات, ذات پات, کوئی اس طرح کی چیز نہیں آتی ہے. میرا اگر میں اپنی اگزامپل دوں, کافی سارے ممالک میں میرا جانا ہوا, آپ یقین کریں مس کہ وہاں پہ جو لوگ اتنے مخلص اور اتنے ملنسار اور اتنے اچھے طریقے سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ کو یقین نہیں آتا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں میں یہ صرف مسلمان نہیں ہے ورنہ یہ ہم سے اچھے, بہت اچھے مسلمان ہیں. ایک مثال بتاتا ہوں, میں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھا ہوا تھا بینکاک میں, تو وہاں پہ ریسٹورینٹ میں کام کر رہا تھا آؤٹ ڈور. وہاں پہ میں اپنا لیپ ٹاپ بھول گیا اور ٹیکسی میں کہیں چلا گیا شام میں. اب یقین کریں میں جب رات میں آیا ہوں نا, تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی میرا وہ لیپ ٹاپ کدھر ہے, تو انہوں نے بولا سر کافی دیر تک, 4 گھنٹے تک تو ہمیں بھی نہیں پتا چلا, آپ کا لیپ ٹاپ رکھا رہا. پھر ایک شخص آیا تو اس ٹیبل کے اوپر بیٹھا, تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ کوئی بھول گیا. تو وہ 4 گھنٹے کے بعد اس نے ریسیپشن پہ دیا, کہا کہ سر یہ رہا آپ کا لیپ ٹاپ. تو اتنی دل سے خوشی ہوئی, دعا نکلی, میں نے یار کتنے اچھے لوگ ہیں. یہاں اگر ہم پاکستان ہوتا تو پیچھے مڑ کے دیکھیں تو پیچھے سے ہی غائب ہو جاتا ہے ہمارا. تو یہ والی ایگزامپل ہمیں باہر کے لوگوں میں ملتی ہے. بس ہمارے یہاں اصل میں مسئلہ یہ, اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین, میری پرسپشن کے اکارڈنگلی, باہر اصل میں دیکھا جائے تو باہر کے ممالک میں مسئلے دوسرے ہیں. وہاں پہ روڈوں کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو پانی اور بجلی اور گیس یہ مسئلے نہیں ہیں, وہاں پہ مسئلے دوسرے ہیں. تو وہ لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا آگے کا سوچ رہے ہیں, ہم لوگ ابھی انہی مسئلوں میں گھرے ہوئے ہیں. تو میں اسی طرف کی بات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں, شکر گزاری کی طرف, گریٹیٹیوڈ کی طرف. جو ہم جو ان مسئلوں میں جو گھرے ہوئے ہیں نا, ایکچولی پاکستانی قوم کو دیکھا جائے تو ہم لوگ تمام ایک وہ ہوتا ہے نا کہ سروائیول, ہم اپنے سروائیو کرنے کے اس میں گزر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے سروائیو کر سکیں. جہاز میں بھی جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ دوسرے کو ماسک لگانے سے پہلے خود کو ماسک لگاؤ, کیونکہ اگر تمہیں آکسیجن آ رہی ہوگی, تم زندہ ہوگے, تبھی تو اس قابل ہوگے کہ برابر والے کو ہیلپ کی جائے. تو ایکچولی ہم لوگ ابھی ہیں ایز اے پاکستانی ایک سروائیول موڈ میں, ایک ہڑا اڑی کا دور ہوتا ہے نا, نفسا نفسی کا دور. لیکن باہر کے ممالک میں ایسا نہیں ہے. اس نفسا نفسی کے دور میں بھی اگر میں کہتا ہوں کوئی کسی کو اگر شکریہ بھی ادا کر دیتا نا, تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ ایک طریقے سے صدقہ جاریہ بھی ہے. صدقہ جاریہ صرف یہی نہیں ہوتا, مختلف چیزوں میں ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو راستہ بتا دیں, وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اٹس کائنڈ آف اے گریٹیٹیوڈ, یہ بھی ایک گریٹیٹیوڈ کی ایک قسم ہے. دوسری جو اگر ہم اس پہ دوسرا لفظ استعمال کریں تو ہوتا ہے احسان. احسان, کسی کا احسان مان لینا. ایگزیکٹلی. اب یہ بڑی آپ نے اچھی بات کری. اس سے مجھے وہ ایگزامپل یاد آ گئی کہ ہر کسی کے یہ ایک ایکسپیرینس ہر کسی نے کیا ہوگا. اگر آپ کسی کو ادھار دے دیں, ٹھیک ہے, اس ٹائم پہ تو وہ آپ کا احسان مانے, لیکن جب مانگنے کی باری آئے گی پھر تو وہ ایسا ہو جاتا ہے, اور نہ آپ کا احسان مانگو, اور اگر کوئی دے بھی دے واپس ادھار کر بھی دے, وہ تو شاذ و نادر ہی کوئی ہوتا ہے, تو وہ اس کا احسان نہیں مانگ رہا ہوتا. اور اسلام میں ہمارے یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو پتا ہے تو یو شوڈ ہیو ٹو ٹرائی ٹو اسپریڈ امنگ دیم, اور دوسروں کو آپ بتائیں. اور اگر کوئی چیز دوسروں کو بتا رہے ہیں تو وہ ایکچولی آپ اس کے احسان مند ہونے چاہیے. بالکل ایسے ہی. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے. ایک میں ناول پڑھ رہا تھا ڈیل کارنیگ کا, وہ اس کے کوئی تقریباً 14 ناولز ہیں.
تو آخری جو 12 یا 13 ناولز ہیں اس میں اس نے ایک بڑی اچھی بات کری ہوئی تھی. یہ احسان سے متعلق میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اس کا ایک ناول تھا سن آف ڈیزرٹ, ریگستان کے ساتھ گناہ یا ریگستان میں گناہ. وہ کیا تھا, اس کی ایک ایگزامپل بڑی اچھی ہے جس کا کنکلوژن وہ یہ ہے کہ کچھ 7-8 لوگ تھے جو کہ ریگستان میں گئے ہوئے تھے اور کافی عرصے سے, کچھ ہفتوں سے, کچھ دنوں سے وہ ریگستان میں پھنسے ہوئے تھے. ان کو کھانا اور پانی کہیں مل نہیں رہا تھا. ہوا یہ کہ ان میں سے وہ تمام لوگ صبح ہوتی اور مختلف جگہوں کے اوپر نکل جاتے, وہاں تک تلاش کرتے پانی اور کھانا, پھر اگلے دن اس سے آگے کی تلاش کرتے, پھر رات میں آتے ملتے, کسی کو اگر کوئی کچھ ملتا تو وہ بتا دیتا, لیکن انفارچونیٹلی کسی کو کچھ نہیں ملا. ایک ہفتے کے بعد ایک شخص کو پتا چل گیا کہ اتنے کلومیٹر دور جانے کے بعد پہاڑی آئے گی, اس کے نیچے غار ہے, وہاں پہ جا کے پانی جو ہے وہ بوند بوند ٹپکتا ہے, پورے دن میں ایک گلاس جمع ہو جاتا ہے جو کہ سروائیو کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. وہ شخص روز وہاں پہ جاتا تھا, اس کو پتا چل گیا, وہ اپنے لوگوں کو اس نے نہیں بتایا, وہ روز جاتا تھا, پورا دن گزارتا تھا, پانی پیتا تھا, گھومتا پھرتا تھا, دیکھتا تھا اور واپس وہیں پر ہی آ جاتا تھا. ایک دفعہ کرنا ایسا ہوا کہ اس کو وہاں پہ کسی سانپ نے ڈس لیا, اور جب سانپ نے ڈس لیا وہ ایسا تھا کہ اگر اس کو پتا ہوتا اس کا کوئی پریکاشن کر لیتے, لیکن وہاں پہ کوئی اس کو بچانے والا نہیں تھا کیونکہ وہ اکیلا تھا وہاں پہ. لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے 1 مہینے کے بعد اس جگہ کے اوپر پہنچے تو پتا چلا کہ وہ شخص سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے مر چکا ہے. لیکن اس نے واپس آ کے ان لوگوں کو نہیں بتایا. وہ جو 7 لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ مر گئے تھے پانی کی وجہ سے. تو اسی کو اس نے نام دیا تھا کہ سن آف ڈیزرٹ کا نام, کہ اگر کوئی آپ کو چیز پتا ہے یو شوڈ ہیو ٹو شیئر وتھ دیم. لوگ اصل میں آج کل شیئر نہیں کرتے. لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو بتا دیں گے تو وہ ہم سے آگے نکل جائے گا, تو پھر کیا ہوگا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے کہ میں نے ہر کسی انسان کا نصیب اس کے زمرے میں لکھ دیا, نہ اس کو اس سے زیادہ ملنا ہے نہ اس کو اس سے کم ملنا ہے. ہمارے مذہب میں بھی بالکل آپ نے صحیح ایک واقعے کے ذریعے جو ریلیٹ کیا, بہت اچھا کیا کہ ہمارے مذہب میں بھی نا اللہ تعالیٰ نے ہم ایک دوسرے کا محتاج بنایا کہ ہم ایک دوسرے کے ڈیپینڈنٹ ہیں. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نمل میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے کہ شکر گزاری کرنے والوں یہ تمہارے لیے ہی مفید ہے, مگر جو شکر ادا کرے گا اس کو ہم اس کو پورا اجر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر عمل میں ہمارا ہی فائدہ رکھا ہے جس کو ہمیں سوچنا پڑے گا اور اس پر جو ہے عمل بھی کرنا پڑے گا, کیونکہ گریٹیٹیوڈ ایک ایسی پریکٹس کا نام ہے جس کے عمل کیے بغیر ہم اس کے فوائد حاصل نہیں کر سکتے. ابھی آپ دیکھیں نا, ابھی رمضان گزرے ہیں, اس میں شکر گزار تو نو ڈاؤٹ. خطبے میں یہی سن رہا تھا, جو مولوی صاحب تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ بہت اچھے سے دن گزار لیے. اب جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدے کیے ہیں, جو اس کا شکر گزار کیا ہے, ہم نے اس کا تھینک کیا اپنے گاڈ کا, اللہ تعالیٰ کا, اس کو پورے سال ہم کہاں پریکٹس کرتے ہیں. وہ ہمیں کرنی چاہیے پریکٹس. اور دوسرا یہ کہ عفو و درگزر سے بھی کام لینا چاہیے, کیونکہ دوسرے کو معاف کر دینا جانتے ہوئے بھی کہ بھلے سے اس دوسرے کی غلطی ہے, تو یہ اپنانا ہمیں اپنی صفت میں چاہیے. کیونکہ شام کے ٹائم ہم نے اکثر دیکھا ہے, جب روزے کے ٹائم پہ جب روزہ کھل رہا ہوتا تھا, ٹریفک کا حال, اور اس ٹائم پہ جو روزے کی وجہ سے جو لوگوں کا پارا اوپر چڑھا ہوا ہوتا تھا, تو وہ اس ٹائم پہ دکھتا ہے کہ اصل مسلمان ہے کون. تو وہ پھر روزے کا جیسے کہ ایک حضرت جن کو بابا جی کہا جاتا ہے نا, اشفاق احمد کا ایک ہے, ان کے میں پڑھ رہی تھی ان کے بارے میں, تو انہوں نے کہا ہماری زندگی میں 2 قسم کے حالات آتے ہیں. ایک تو خوش کن ہوتے ہیں, بڑے ہی طبیعت کو خوشگوار محسوس ہوتے ہیں, اور دوسرے حالات ہوتے ہیں جس پہ منفی اثرات ہوتے ہیں جو ہمیں بڑے ناگوار ہوتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ دونوں حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ابدیت رکھ دی. تو وہ بندے کو محسوس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے تحت اس کو دونوں حالات دیے, اور ان دونوں پہ صبر اور شکر اگر وہ کر لے گا تو وہ بس اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے اندیر نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں دنیا میں اجر نہیں دیا نا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کا اجر نہیں ملے گا, وہ میں نے تمہارے لیے آخرت میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے دوسرے بریک کا ٹائم آ گیا ہے, اور ہم ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اور پھر ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. TV Next International. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے عصر حاضر کے درویش بابا کلیم اشرف کلیمی روحانی فیض تقسیم کرتا پروگرام لا رہے ہیں, 5واں درویش. تو دیکھنا مت بھولیے گا ہر جمعہ رات 10 بجے صرف ٹی وی نیکسٹ پر 5واں درویش.
TV. Next International. ویلکم بیک ناظرین آفٹر دی بریک. اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شکر گزاری کے حوالے سے جو کہ معاشرتی پوائنٹ آف ویو سے اور ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے محمد احمد ہمیں بتا رہے تھے کہ معاشرے پر اس کے کیا اثر انداز ہوتے ہیں. تو اسی طرح اگر میں بتانا چاہوں آپ کو تو کہیں میں نے پڑھا تھا کہ جس طرح سیپی کے منہ میں بارش کا ایک قطرہ جاتا ہے تو وہ اس کو موتی بنا دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے گریٹیٹیوڈ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں اس کو پریکٹس کر لے تو وہ اس کو موتی بنا دیتا ہے. تو اب ہم بات کریں گے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، جیسے کہ ریسرچ کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا. سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں آج کل مایوسی، تنگ نظری، حسد، جلن اور یہ تمام منفی پہلو جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتے ہیں لوگوں کی زندگیوں پر، اور ایک دوسرے سے حسد کرنا، جلن کرنا. تو اس حوالے سے گریٹیٹیوڈ کیا ہماری جو ہے وہ مدد فراہم کرتا ہے؟ بالکل، یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور میں وہی قرآن کا ہی حوالہ دوں گا کہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کہی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ بے شک کے دعاؤں میں اثر ہے، تم جتنا مانگو گے میں اس سے زیادہ دوں گا. لیکن کبھی بھی یہ مت سوچو کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دے دیا ہے تو مجھے اتنا کم کیوں دیا ہے. کیونکہ وہی بات ہے نا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہے. اس پوری کائنات میں ہر کوئی شخص برابر نہیں ہے اگر ہم اس کو فائنینشلی یا ویلتھ وائز دیکھا جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں موازنہ کرنا ہے کسی دوسرے بندے سے تو صرف ایک چیز ہے جس کے اوپر تم دوسرے بندے سے اپنا موازنہ کر سکتے ہو، اور وہ چیز ہے تقویٰ. کہ تم شکر گزار کتنا ہو میرا، میری عبادات کتنے کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر کتنا عمل کرتے ہو، انہوں نے جو زندگی گزاری ہے اس کے اوپر کتنا عمل پیرا ہوتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو جتنا دیا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، اس کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور اس کی ڈیفینیٹلی اس کی کوششیں بھی ہیں. اب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے، اپنے ایک وہ لفظ ہے نا کمفرٹ زون، بس یہ جو ہے آپ کی زندگی بنا بھی دیتا ہے اور تباہ بھی کر دیتا ہے. انٹل اینڈ انلیس کہ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ اس جیسے شخص کیوں نہ بن جاؤ، بن سکتے ہو اب، تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. کیونکہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے نا وہ آپ خود ہو. کیونکہ ترقی کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روکتا، نہ آپ کے ماں باپ روکتے ہیں، نہ آپ کو معاشرہ روکتا ہے، نہ آپ کے استاد روکتے ہیں. ترقی کرنے سے اگر کوئی آپ کو روکتا ہے تو وہ آپ خود ہو. کیونکہ نو ون ہولڈ یو بیک، کسی نے آپ کو پیچھے سے پکڑا ہوا نہیں گیا تو یہ ترقی نہیں کر سکتے. اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایک کمفرٹ زون میں ہیں، ہم ایک شیل کے اندر ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی رہیں اور آرام سے رہیں. تو ترقی اس طریقے سے آپ کو نہیں ملتی ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. صبح اپنی ایگزامپل دیتا ہوں کہ صبح اگر میں جاب پہ جا رہا ہوتا تھا تو میرا ٹائم ہو جاتا کوئی تقریباً 4 یا 5 بجے آف. تو میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں گھر پہ جاؤں، آرام کروں، اور پھر رات تک چل کریں، اور پھر سو جائیں، اور پھر صبح آفس آ جائیں. تو مجھے اس لائف سے اچھی نہیں لگنے لگی. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کو دیکھیں اور حسد کریں، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھیں، ان سے انسپائرڈ ہوں اور ان جیسا بننے کی کوشش کریں اور ان کی صحبت میں رہیں. میں نے دوسری چیز کو اپنایا، رشک کرنا. بالکل. تو نو ڈاؤٹ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ میری لائف میں گزرے، اور بہت سارے لوگوں کی لائف میں بہت سارے ایسے انسپریشنل پرسنالٹیز گزری ہوں گی. تو میرے سامنے جو پرسنالٹیز تھیں جو میری انسپریشنل تھیں، میں ان کے ساتھ رہا، اور میں نے ان کو اپنا موٹیویشنل اسپیکر کہہ لیں یا ان کو کچھ بھی کہہ لیں، تو ان کے ساتھ میں رہا. ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور پھر کوشش کری کہ ان جیسا بننے کی کوشش کروں. اور پھر جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا تو جب سے میں لوگوں کو دیکھتا تھا کہ یار یہ اتنی بڑی پرسنالٹیز کیسے بن گئے، ایک وقت میں یہ 2-3 جگہ ایک دن میں کیسے جا رہے ہوتے ہیں، اتنی ساری میٹنگز کیسے اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں اس ٹائم پہ کوئی تقریباً 12 سے 15 ایسوسیشنز کا ممبر ہوں. تو آپ یقین کریں ہاتھ سے پکڑ کے چلانے والا کوئی نہیں تھا. ایک ایسوسیشن کو مجھے فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ یہاں پہ انٹری کیسے ملے گی، مجھے 1.5 سال لگ گیا. اور جب میں نے ان ایسوسیشنز کو پکڑا تو اب آج الحمدللہ کچھ ایسوسیشنز کا 3 ایسوسیشنز کا میں پریزیڈنٹ ہوں، کچھ ایسوسیشنز کا میں لائف ٹائم ممبر ہوں، کچھ ایسوسیشنز کا میں سیکرٹری، جنرل سیکرٹری ہوں. تو وہ یہ چیز تھی. تو میں گھر پہ بیٹھ کے یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں نا، بستر پہ لیٹ کے آرام سے ٹی وی دیکھتے ہوئے، یار یہ کیسے ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا، میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا. بھائی آپ کو 5 بجے کے بعد اپنے آفس کے بعد وہ والا ٹائم دینا پڑے گا.
تو جب میرا آفس ختم ہوتا تھا میں ابھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں شاید کہیں کوئی پہنچ گیا ہوں یا میں نے بہت ترقی کری, ابھی بھی بہت پیچھے ہوں اور بہت لوگوں سے ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب 5 بجے میرا آفس ختم ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد میں اپنی یونیورسٹی کی کلاس لینے جاتا ہوں PhD کی, وہ میری رات 8 بجے تک چلتی ہے. جب وہاں سے 8 بجے ختم ہوتی ہے شارع فیصل, تو آپ یقین کریں پھر جہاں پہ بھی میری میٹنگ ہوتی ہے FPCCI کی, کارٹی کی یا کراچی چیمبر آف کامرس کی یا ہماری روٹری کی یا ایک اینیورک ایک آرگنائزیشن ہے آل یونیورسٹیز ایسوسیشنز کا میں لائف ٹائم ممبر ہوں, تو پھر ان کی جو میٹنگز ہوتی ہیں, پھر کونسلیٹس میں ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, ڈنرز ہوتے ہیں, تو وہاں پہ جانا, اور یقین کریں مجھے گھر آتے آتے رات کا 1 بج جاتا ہے. تو یہ ایکٹیویٹی کو 7 سے 8 سال میں نے اپنائی رکھی اور آج بھی یہی ایکٹیویٹی ہے. تو وہ جو آپ کی والی بات تھی نا کہ لوگوں کو دیکھ کے رش کرنا, ان جیسا حسد کرنا, تو اس چیز کو آپ پازیٹیو وے میں لے کر جائیں اور اپنے کمفرٹ زون سے آپ باہر نکلیں. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پریکٹس کو آپ نے اپنی زندگی میں شامل کیا تو وہ حسد اور جلن جو وہ رشک میں بدل گیا, یعنی کہ لوگوں کو دیکھ کر آپ نے انسپریشن لینا شروع کیا اور پھر اس پر کام کیا, اپنے اوپر کام کیا نا, اپنا موازنہ اپنے آپ سے کیا کہ کہاں کب کیا تھا اور آج بالکل. میں اگر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں تو اگر میں نے شاید اتنی محنت نہیں, کیونکہ یہ ساری جو محنتیں کوششیں ہیں یہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری طرف 1 قدم بڑھاؤ تو میں تمہاری طرف 100 یا قدم بڑھاؤں گا. تو ابھی بھی اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم ہے, شکر گزار ہے کہ جس حال میں جیسے اس نے رکھا ہے, اور ابھی بھی اللہ پاک سے دعائیں کہ ہر کسی کو ترقی دے جو وہ چاہتا ہے انسان کو ملے. لیکن یہ چیزیں آپ کو تبھی ملیں گی جب آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا. بہت اچھے آپ نے گفتگو فرمائی, اور میں بھی یہی کہتی ہوں اپنے ناظرین سے, یہی کہوں گی کہ اپنے ارد گرد غور کریں کہ کتنی نعمتیں بکھری پڑی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں بکھری ہیں اولاد کی صورت میں, زندگی کی نعمت, اولاد کی نعمت, اور اچھے استادوں کی نعمت. جیسے کہ ہمارے جو مہمان ہیں آج, ان کو اچھے یقیناً استاد بھی ملے ہوں گے جو آج یہاں پر اس مقام پر ہیں. اور بالکل اسی طرح کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر چھت ہوتی ہے لیکن ان کے پاس صحت نہیں ہوتی, اچھی صحت ہوتی ہے تو ان کے پاس رشتے نہیں ہوتے, اگر اچھے رشتے ہوتے ہیں تو ان کی زندگی جو ہے وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو بھی جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے کہ شکر گزار رہنا, اس کا واویلا نہیں مچانا اپنی بیماری کا, بلکہ اس کو اپنی صحت کا اگر وہ ساتھ ساتھ خیال رکھے گا, دوائیں لے گا, اور پھر وہ ایک اپنی روٹین میں تھوڑی سی ورزش شامل کر لے گا, تو کیا ہوگا کہ اس کی بیماری سے اس کو نجات مل جائے گی. اور اس طرح یہ ہوگا کہ وہ بیماری سے افسردہ نہیں ہوگا کہ اف میں بیمار ہو گیا. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا کہ اور جب تم بیمار پڑ, جب وائزہ مریض تو فہو یشفین, کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا, اور اگر پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے ہمارے مہمان کی کس بات سے انسپریشن لی ہے اور کون سی بات اپنی گریٹیٹیوڈ پریکٹس میں آپ شامل کریں گے, اور اگر شامل کریں گے تو کہاں آپ نے کوئی فائدہ اٹھایا, اگر اٹھایا تو ہمیں ضرور بتائیے گا. امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں ایک نیکسٹ موضوع کے ساتھ پھر نئے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. TV Next International.